أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. صدق اللہ العظیم. گزشتہ زیر درس آیات میں ذکر ہوا سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو جہاد کے لیے بلایا تاکہ عمالقہ کے قبضہ سے ارض مقدس شام کو واگزار کروایا جا سکے. تاہم قوم نے عمالقہ کا زور دیکھا اور جہاد کے لیے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا. ایسے میں سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقرر کردہ 2 سردار یوشع بن نون اور کالب بن یوحنا یہ دونوں آگے بڑھے اور سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے کہا قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتموه فانكم غالبون. 2 لوگ اسی قوم میں سے اللہ سے ڈرنے والے تھے. انہوں نے ان پر اللہ کا انعام ہوا. سیدنا حضرت موسیٰ کے ساتھ کھڑے رہے. انہوں نے اپنی قوم سے کہا ادخلوا علیہم الباب، ادخلوا علیہم الباب، عمالقہ کا سامنا تو کرو، دروازے تک تو پہنچو. فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، جب تم شہر میں داخل ہو جاؤ گے تو تم ہی غالب ہوگے، اللہ تمہیں فتح بھی دیں گے. آگے بڑھو تو صحیح، قدم تو اٹھاؤ. اسباب اختیار کرنا ضروری ہے، اسباب کے بغیر توکل صحیح نہیں. اللہ فتح دیں گے مگر تمہیں تو اپنی ہمت دکھانی پڑے گی، اسباب اختیار کرنے پڑیں گے. بنی اسرائیل یہودی ان دو اشخاص کے کہنے سننے پر بھی ٹس سے مس نہیں ہوئے. چاہیے تھا اللہ پر بھروسہ کرتے آگے بڑھتے. وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. ان سے کہا بھی گیا کہ اللہ پر بھروسہ رکھو اگر ایمان والے ہو، اللہ تمہیں ضرور فتح و نصرت سے نوازیں گے. كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، حضرت موسیٰ تم سے وعدہ کر چکے ہیں. لیکن ان لوگوں نے سیدنا حضرت موسیٰ سے صاف کہہ دیا قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها فاذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون. اے موسیٰ، ہم ہرگز داخل نہیں ہوں گے، ہم شہر کے اندر ہرگز قدم نہیں رکھیں گے جب تک عمالقہ کے سرکش زوراور لوگ موجود ہیں. لہذا اب آپ جانے اور آپ کے رب آپ جا کر لڑے، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، ہم یہاں سے ہلنے والے نہیں. یہ حال تھا
اللہ کی نعمتوں سے فیضیاب ہونے والے یہودیوں کا انبیاء ان پر بھیجے گئے، فرعون کے مظالم سے نجات انہیں دی، من و سلوہ ان کے لیے اترا، لیکن جب جہاد کی باری آئی تو ہاتھ پاؤں چھوڑ کر بیٹھ گئے۔ قربان جائیں اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں پر، صحابہ کرام پر جب جہاں حکم ہوا کھڑے ہو گئے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں اچانک کفار سے سامنا ہو گیا، مشورہ طلب کیا تو صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی آپ حکم فرمائیں، ہم سمندروں میں کود جائیں، ہم آپ کے دائیں اور بائیں، سامنے اور پیچھے، جب تک ہم ہیں دشمن آپ کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے، ہم بہر صورت آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ چنانچہ 313 نہتے ہزار کافروں سے بھڑ گئے، ٹکرا گئے، اللہ نے فتح بھی دے دی۔ لیکن یہاں صاف انکار، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ، کیا توہین آمیز جملے ہیں، آپ لڑیں اور آپ کا رب لڑے، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کے اس صاف جواب سے، اس دیدہ دلیری سے سخت صدمہ پہنچا۔ اب حضرت موسیٰ نے اس صدمے کی حالت میں ہاتھ اٹھائے اور اللہ سے دعا کی، رب انی لا املک الا نفسی و اخی، اللہ میں تو اپنی جان اور اپنے بھائی کی جان کا مالک ہوں، جیسے حکم ہو میں تیار ہوں، بھائی بھی ساتھ کھڑا ہے، فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، لیکن یہ نافرمان لوگ میرے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں، لہٰذا ان کے اور ہمارے درمیان فیصلہ کر دیں، ان کے اور ہمارے درمیان اب جدائی کر دیں، ان کے ساتھ اب مزید چلنا ممکن نہیں۔ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، فیصلہ ہو گیا۔ غور طلب بات یہ ہے کہ یہ وہ بنی اسرائیل تھے، جب فرعون کا لشکر ان کے پیچھے تھا تو ان کے لیے اللہ نے دریا سے 12 رستے بنائے، 12 رستے بنائے، اور اب حال یہ ہے کہ یہ وہی جہاں بیٹھے تھے وادی تیہ، اس کے اندر بھٹکتے رہ گئے، رستہ ہی بھول گئے، صبح و شام چلتے رہے، چلتے رہے، چلتے رہے، ایک منزل سفر کرتے، آرام کے لیے پڑاؤ کرتے، صبح اٹھتے تو وہیں کے وہیں، اللہ ناراض ہو تو ایسے ہی رستے بھلا دیتے ہیں، کچھ سمجھ نہیں آتا، بندہ زندگی میں کولو کا بیل بن کے رہ جاتا ہے، بس گھومتا ہے اور گھومتا چلا جاتا ہے۔ بیل کی آنکھوں پر پٹی ہوتی ہے، تیل نکالنے کے لیے اسے چلایا جاتا ہے، وہ چلتا رہتا ہے، گول گھومتا رہتا ہے۔ پرانے دیہاتوں میں کنویں کے اوپر پانی نکالنے کے لیے بھی یہی کیا جاتا تھا، وہ چلتے 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 شام کو رکتا تھا تو وہیں کا وہیں کھڑا ہوتا تھا۔ اللہ کی ناراضگی ایسے رستے بھلا دیتی ہے، کچھ سمجھ نہیں آتا۔ آج کا انسان بھی کہہ رہا ہے سمجھ ہی نہیں آ رہی، کسی سے پوچھو پریشان ہے، اداس ہے، کیوں؟ کہتے ہیں سمجھ ہی نہیں آ رہی، اللہ سمجھ چھین لیتے ہیں۔ اللہ راضی ہوں تو رستے نکل آتے ہیں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے اللہ رستے نکالتے ہیں، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتے اللہ ان کے لیے کھلے رستے بھی بند کر دیتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے ساتھ یہی ہوا، فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سنہ، اللہ نے فرمایا اب ان کے اوپر وہ زمین 40 سال تک حرام ہے، یتیہون فی الارض، سر مارتے پھریں گے زمین میں، فلا تأس علی القوم الفاسقین، آپ نافرمان قوم پر افسوس نہ کریں، انہوں نے اپنی سزا بھگتنی ہی ہے، بھگتیں گے۔ پیغمبر کا کام تو آواز لگانا ہے، دعوت دینا ہے، حق و ہدایت کی طرف بلانا ہے،
اس رستے پر چلیں تو خوش نصیب، نہ چلیں تو ان کی اپنی بدقسمتی۔ اللہ سمجھ دیں، عمل کی توفیق بخشے۔